اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری بحث کا موضوع ہے مختار ثقفی۔ کون تھے مختار ثقفی؟ کیا کارنامہ تھا مختار ثقفی کا؟ کیا کرتے تھے مختار ثقفی؟ بحث میں نے اس لیے چھیڑی ہے تاکہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے یا ہمارے برابر کے جو لوگ ہیں جو مختار ثقفی کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، وہ ہماری اس ویڈیو سے تھوڑا بہت جناب مختار کی شخصیت سے واقف ہو سکیں۔ مختار ابن ابی عبید ثقفی پہلی صدی ہجری قمری کے تابعین میں سے تھے، جو طائف کے رہنے والے تھے اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کے خون کا انتقام لینے کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے جناب مختار۔ مسلم ابن عقیل جب جناب امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفے آئے تو جناب مختار نے آپ کی میزبانی کی، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے وقت مختار عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت والی کوفہ تھا، اس کی زندان میں قید تھے۔ جناب مختار کا لقب کنیت ابو اسحاق تھی اور لقب کیسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ 13 سال کے تھے، چھوٹی سی عمر تھی آپ کی، 13 سال کی عمر تھی، بچپنے کے سے میں گزرتا ہوں، بچپنے کے واقعات سے میں 13 سال کی عمر کی بات کرتا ہوں کہ جب جناب مختار 13 سال کے صرف تھے تو آپ جنگ جسر میں شریک تھے، جس جنگ میں آپ نے اپنے والد اور 3 بھائیوں کی شہادت دیکھی، اور اس جنگ میں جب والد اور 3 بھائیوں کی شہادت واقع ہو گئی تو کم عمری کے باوجود جناب مختار اس جنگ کے میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن آپ کے چچا سعد ابن مسعود نے جناب مختار کو روک دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے شجاع بچپنے کے عالم میں تھے، اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے بڑے روب والے تھے، تو جناب مختار کوفے سے نکل کر کربلا نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں بہت سی افواہیں ہیں، بہت سے روایتیں اور دوسرے منبع میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نہ جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر کا جب ساتھ دیا اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف اقدامات کیا تو یہ ان بنی امیہ اور عبید اللہ ابن زیاد کی نگاہ میں یہ جرم تھا، یعنی جناب مسلم کی حمایت، بنی امیہ کی حکومت کے خلاف اقدام کرنا ایک جرم تھا۔ اس لیے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو قید میں کر دی رکھا تھا، جس کی وجہ سے جناب مختار نصرت حسین علیہ السلام کے لیے نہیں گئے۔ لیکن جب واقع کربلا کے بعد جب اسرا کو کوفہ لایا گیا اور ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے دوستوں اور ساتھیوں کو قید سے نکال کر، جس میں مختار خود شامل تھے، نکال کر سر کو دکھانے کے لیے بلایا دربار میں، تو جناب مختار کو اس وقت اور ابن زیاد کے درمیان، ابن زیاد سے اور جناب مختار کے درمیان سخت کلامی ہوئی۔ جناب مختار نے ابن زیاد سے سخت لہجے میں بات کی اور مختار نے امام کا سر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ گریہ کیا اور بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ گریہ کیا، اور اس وقت کے سے ایک حوصلہ لیا تھا کہ کوفے میں ایک ایک قاتل حسین کو چن چن کے قتل کروں گا، ایک ایک کو قتل کروں گا، اور تمام کے تمام شیعوں کو اس بات کی طرف آگاہ کیا اور اس بات کو بتایا اور یہ بتایا کہ اگر قریش کے 2/3 حصے کو قتل کیا جائے تب تو امام حسین اسلام کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کس طریقے سے جناب مختار نے لوگوں کو ولولہ اور جذبہ دلایا کہ اگر قریش کے 2/3 حصے کو قتل کر دیا جائے پھر بھی امام حسین کی ایک انگلی کے برابر نہیں ہوگا۔ جناب مختار نے انتقام لینا شروع کیا، اور جب
دور حکومت جناب مختار کے ہاتھ میں آیا، لجام حکومت جناب مختار کے ہاتھ میں جب آیا تو جناب مختار کوفے میں ممبر پہ آئے اور ایک خطبہ دیا۔ ناظرین کرام خطبے کو ملاحظہ فرمائیں۔ خطبے میں کیا کہتے ہیں جناب مختار؟ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کو مدد دینے اور ان کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا ہے، اپنے دشمنوں کو ذلت و رسوائی سے ڈرایا دھمکایا ہے۔ خدا کا وعدہ لازماً پورا ہونے والا ہے اور اس کا حکم حتماً نافذ ہونے والا ہے۔ یاد رکھو جو افطرا کرے گا بے بہرا ہے، بد نصیب ہے۔ اے لوگو اچھی طرح جان لو میرے کاموں کے لیے زمانے میں بہت وسعت ہے، میرے علم و پرچم کی سربلندی مقرر اور مقدر ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس سربلندی کے وقت اور اس زمانے کو حاصل کروں اور نشان فتح و ظفر کو بلند کروں اور اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ غور سے سنو اے مسلمانوں کہ میں نے خدائی دعوت دینے والے کی بات کو کان دھر کے سن لیا ہے اور خصوصی توجہ کرنے والے کے قول کو مان لیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر صنف میں بہت سے گمراہ قتل کیے جائیں گے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں کی سرکش باغی منکر جھوٹے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ سب رحمت الہی سے دور ہیں۔ اے خدا کے بندو ہوش میں آؤ اور راہ راست اختیار کرو، ہدایت کے راستے پر چلو، دشمنان محمد و آل محمد سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس امر کا پورا عزم کر لو کہ اب آل محمد کے کمزور لوگوں سے دشمنوں کو دور کرو گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اے لوگو تم کان دھر کے سن لو کہ میں مقہور اور سرکشوں پر مسلط کیا گیا ہوں۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ فاطمہ بنت رسول کے فرزند حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لوں۔ لوگوں اس خدا کی قسم جو دوش ہوا پر ابر کو پیدا کرتا ہے اور جو گناہگاروں اور سرکشوں کو سخت سزا دینے والا ہے، کہ وہ دن قریب ہے کہ جس میں ابن شہاب جیسے مفتری، کذاب، مجرم اور مرتاب کی قبر کھود کر پھینک دوں گا اور منافقوں کی گروہوں کو شہر سے باہر نکال دوں گا اور ضرور ظالموں کے مددگاروں اور قاسطین کے باقی لوگوں کو قتل کروں گا۔ اس طریقے سے جناب مختار خطبہ دے رہے ہیں اور یہاں تک کہنے کے بعد جناب مختار تھوڑی سی دیر کے لیے منبر پر بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کر بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بصیرت عطا کی اور میرے دل میں پورا نور بھرا ہے، میں لوگوں کے گھروں کو مصر میں جلا ڈالوں گا اور قبروں سے مردوں کو اکھاڑ پھینکوں گا اور مومنوں کے دلوں کو خوش و خرم کر دوں گا اور جہاد و کفار کو تہہ تیگ کر دوں گا۔ پھر فرمایا، اے مسلمانوں یہ بھی سن لو کہ میں خانہ کعبہ اور نون والقسم قلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے علم کامرانی اور کوفے سے زخم اور اطراف ذی سلم حتیٰ کہ عرب اور عجم تک پہنچا دوں گا اور بنی تمیم کے اکثر لوگوں کو غلام بنا لوں گا۔ اس طریقے سے جناب مختار خطبہ دے رہے ہیں۔ کتنی بصیرت ہے جناب مختار میں، کتنا با بصیرت ہے یہ انسان، جس اتنے بابصیرت انسان کو لوگوں نے کس طریقے سے گھیرا کہ جناب مختار اپنے قیام کی 18 ماہ بعد کوفے پر حکومت کرنے اور 3 گروہوں میں، شام میں بنی امیہ، حجاز میں آل زبیر اور کوفے کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخر میں جناب مختار 14 رمضان سن 67 ہجری کو مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ جناب مختار کی قبر آج بھی مسجد کوفہ میں عشاق کے لیے، زائرین کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام میں اپنی بات کو اسی جگہ پہ ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جناب مختار کے بارے میں اگر موقع ملا تو پھر تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خداوند متعال بطفیل محمد وآل محمد ہماری تمام اطاعات و